بھی پروگرام دے وچ شامل کرنا چاہیے. اور سمر منلا میرے نال موجود نے جو کہ ماہر قانون نے, انہاں کولوں پوچھدے ہیں کہ جی انہاں دے نزدیک جڑا یہ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ ہے 2026 یہ کنی اہمیت دا حامل ہے. ویسے سمر منلا ویلکم کرنے اپنے پروگرام دے وچ, اور سب تو پہلے تو میں یہی چیز پوچھنا چاہواں گی کہ یہ جڑا بل پاس ہویا ہے یہ دے بارے تہاڈا کی موقف ہے؟ دیکھیے جی, جو بل پاس ہوا ہے اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کی کس ایسپیکٹ کا مجھ سے پوچھ رہی ہیں. دیکھیں بل ویسے وہ جڑا وہ بل ہے نا وہ پورا دا پورا ایک ہی اسپیکٹس دے ہوتے ہے, وہ ہے گا کہ خواتین نو کورنا نہیں ہے گا, دوسری شادی کی دھمکی نہیں دینی ہے گی, اور اس جی دیکھیں گھورنا جو ہے نا, یہ بل کا جو جس کو آگے پارلیمنٹ میں لائی بھی ہیں وہ شرمیلا فاروقی صاحبہ ہیں, انہوں نے کل ٹی وی میں کلیریفائی کیا ہے کہ یہ بالکل غلط فہمی ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کی آگاہی ہونی چاہیے کہ یہ گھورنے کی بات نہیں کی گئی, یہ سٹاکنگ کی بات کی گئی ہے کہ جہاں ایک عورت کو فیئر میں ڈالا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے. تو یہ جو گھورنے والا ہے, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پلیز یہ کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ اتنی ایک سیریس بات ہوتی ہے ڈومیسٹک وائلنس, اس پہ میمز بننی شروع ہو جاتی ہیں, اس پہ ٹی وی کے پروگرام غلط آگاہی اسپریڈ کرنا. تو آپ تو بہت اچھا کام کر رہی ہیں, آپ پلیز یہ بات لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ گھورنے کی بات نہیں ہے. آپ کی ٹیم نے مجھ سے یہ بل شیئر کیا ہے, اس میں آپ کہیں مجھے گھورنے کا بتائیں کہ گھورنا. اچھا, سٹاکنگ جو ہے وہ کورن دے زمرے چ نہیں آندی, ویسے تسی یہ کہہ رہے ہو جی. سٹاکنگ جو ہے وہ وہی کہہ رہے ہیں, قانون سازی بھی جو کر رہے ہیں کہ آپ کانٹیکسٹ کو دیکھیں کہ اگر ایک عورت کو سٹاک کیا جا رہا ہے, اس کو کانسٹنٹلی اس کی سرویلنس ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے اس میں خوف ہے, جس کی وجہ سے وہ انسیکیور فیل کر رہی ہے, وہ کیا کانٹیکسٹ ہے وہ ابھی اس میں نہیں ڈیٹیل میں بتایا گیا, لیکن وہ جو ہے وہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے. اور پلیز کلیریفائی کرنا ضروری ہے کہ یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے, یہ ٹرانسجینڈر, یہ جو اچھا یعنی یہ جو بل ہے یہ اوور آل ہے کہ باہر اگر کوئی اپنی ورک پلیس تے ہے, اپنے کام وچ بھی ہے, اوتھے بھی اگر انہوں کوئی بندہ سٹاک کر رہا ہے یا کور رہا ہے, یہ ہراسمنٹ زمرے چ آندا ہے. از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں سٹاکنگ لفظ استعمال کیا جاتا ہے, لیکن وہ آپ کے بوڑھے والدین کے لیے بھی ہو سکتا ہے. آپ ان کو انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں, آپ ان کو کوئی وہ کر رہا ہے, ہراس کر رہا ہے, پراپرٹی کے لیے کر رہا ہے. مجھے بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا, کیونکہ دیکھیں اس میں صرف ایک عورت کی بات نہیں ہو رہی, یہ اس سوسائٹی کی بہتری کی بات ہے. اور اگر عورت میں ڈر اور خوف نہیں ہوگا تو گھر میں سکون ہوگا, گھر میں سکون ہوگا تو سوسائٹی میں ہوگا اور ملک میں ہوگا. تو جو اس کا ایک مذاق بن رہا ہے اس چیز پہ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک بل کس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے, کس طرح کی بات کی جا رہی ہے. بلکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ جو ہمیں اسلام یا کلچر بھی ویسے سمر منلا خوشی تا عوام نو خیر بہت ہوندی ہے جدوں کوئی قانون بندا ہے. ویسے پنجاب دے وچ بھی یہ قانون کافی عرصے تو بنیا ہویا, لیکن پھر بھی ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے, پھر بھی لوکی کورتے پئے ہے, پھر بھی دفتر دے وچ ہراسمنٹ ہوندی پئی ہے, پھر بھی جڑا نا کڑیاں نو لوکی آندے جاندے چھیڑدے ہیگے ہے, پر قانون دے اوتے عمل درآمد کتے ہوندا نظر نہیں آندا. قانون بن کے پاس تا ہو جاندا ہے لیکن او دا امپلیمنٹیشن جڑی ہے نا وہ نہیں ہوندی. جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن قانون سازی اگر آپ پنجاب میں بھی دیکھیں, جو ایموشنل اور معاشی اکنامک وائلنس کے جو الفاظ دیے گئے ہیں ڈومیسٹک وائلنس میں, وہ پہلی بار اب ہوا ہے, اور جو کہ بہت اچھی بات ہے. یہ ضروری نہیں کہ اس سے کسی عورت کو آزادی ملے گی یا کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم ٹوٹے گا. اس سے صرف یہ ہوگا کہ پہلے تو آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ایک عورت کو صرف فزیکلی مارنا ہی ظلم نہیں ہے, اس کو
ذہنی سائیکولوجیکل طور پہ اگر بار بار مرد کہہ رہا ہے کہ تم ایسی ہو، اس کو حقیر سمجھ رہا ہے، آخر وہ اس کے بچوں کی ماں بھی تو ہے، وہ ایک انسان بھی تو ہے. ان سب چیزوں کو بھی دیکھا گیا ہے. یا اگر اس کو بار بار طلاق کی دھمکی دی جا رہی ہے، وہ اس کا ایک ایموشنل سائیکولوجیکل تکلیف پہنچ رہی ہے. اگر وہ معاشی طور پہ اس کو نہیں سپورٹ کر رہا، وہ بھی پہلی بار اس چیز کو. اچھا، اگر کوئی خاتون ویسے سامر منالہ اگر کوئی عورت تھانے جاندی ہے، پولیس اسٹیشن جاندی ہے اور اتنے جا کے کہندی ہے کہ جی مینوں طلاق دی دھمکی دتی گئی ہے، تے تہانوں نہیں لگتا ہے گا کہ پاکستان دا معاشرہ ایدا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تو میری اس چیز دے خلاف تھانے جائیں گی، چنگا پھر آپ طلاق نہ لئی ہی جا، میں تینوں صرف دھمکی نہیں، میں تینوں طلاق ہی دینا وا، کی اے چیز زیادہ ودے گی نہیں؟ دیکھیں، ودے گی تو اس لیے نہیں کیونکہ ہم قانون سازی کی بات کر رہے ہیں. قانون سازی میں ایک تو آپ کو پورا جو انویسٹیگیشن پروسیس ہے اس میں پروٹیکشن جو شیلٹرز ہیں، ایک عورت اگر جا کے رپورٹ کرتی ہے اس کے بعد آخر قانون اس کو پروٹیکٹ کس طرح کرتا ہے، وہ آپ کا جو سوال ہے وہ جواب اس میں بھی آتا ہے. اور اگر ہم اسی طرح کہیں تو پھر تو کوئی بھی آگے نہیں بڑھے گا. اور میں آپ کی اس بات کے ساتھ بھی تائید کرتی ہوں کہ بہت قانون ہے لیکن پھر بھی لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. پھر بھی جو اولڈ پیپلز ہوم ہے پاکستان جیسی جگہ میں، بوڑھے بوڑھے لوگ بالکل اکیلے پڑے ہوئے ہیں. لیکن بدقسمتی سے مسئلہ ہی امپلیمنٹیشن کا ہے، اور پوری دنیا کی یہ ایک حقیقت ہے کہ امپلیمنٹیشن سب سے زیادہ چیلنج ہوتا ہے. لیکن قانون سازی پھر بھی میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں اگر کہیں بھی کوئی اچھا قانون سامنے آتا ہے. بالکل صحیح. سامر منالہ بہت شکریہ، تسی اپنا ٹائم دیتا اور بہترین ترجیح پیش کیتا. ناظرین، ویسے یہ جڑا ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ ہے 2026، یہ صرف ایکٹ نہیں ہے گا بلکہ ایک معاشرتی امتحان ہے. یہ قانون ہن یہ طے کرے گا کہ گھریلو تشدد کے خلاف انصاف، تحفظ اور انسانی حقوق نو معاشرے دے وچ کنی مضبوطی نال نافذ کیتا جا سکتا ہے. بٹ آخر چ میں یہی کراں گی کہ پاکستان دے وچ اینا امن سکون تے شانتی.com ہے کہ ساڈے جڑے نے اتنے نویں قانون اس واسطے بندے رہندے ہیں کہ اے ویلے نے سارے دے سارے، انہاں نوں اے نہیں پتہ ہیگا. یہ کہندے نے کہ جی اوہو پاکستان دے وچ کوئی بھی پرابلم نہیں ہے گی، پاکستان جڑا نا بالکل شانتی.com جڑا نا وہ چلدا پیا.